بالکل، یہ ایک غیر معمولی دوستی کی کہانی ہے جو اس تصویر میں چھپی ہے۔ کسی گھنے اور ہرے بھرے جنگل میں، جہاں اونچے درخت سورج کی کرنوں کو چھان کر زمین تک آنے دیتے تھے، وہاں ایک شیر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام رات تھا، جو اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا مگر تنہائی کے بوجھ تلے دبا تھا۔ سارے جنگلی جانور اس سے ڈرتے تھے اور دور رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا مگر بہت چالاک خرگوش رہتا تھا جس کا نام سمیر تھا۔ سمیر اپنی ذہانت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ جنگل میں امن چاہتا تھا اور رات کی تنہائی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ڈر کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ سمجھداری سے جیتا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ ایک چھوٹا بھیڑیا کا بچہ بھی رہتا تھا جس کا نام نایاب تھا، اور وہ دونوں کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ دوستی کی شروعات ایک دن سمیر نے دیکھا کہ رات ایک گہرے کنویں کے پاس اداس بیٹھا ہے۔ سمیر وہاں پہنچا اور اس نے ایک پرانا منصوبہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمیر نے شیر سے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ طاقتور ایک اور شیر یہاں آ گیا ہے۔ وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ رات نے غصے سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ مجھے دکھاؤ۔ سمیر اسے کنویں کے پاس لایا اور بولا، دیکھیے، وہ کنویں کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اپنے غرور سے آپ کو گھور رہا ہے۔ رات نے غصے سے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ مجھے دکھاؤ۔ سمیر اسے کنویں کے پاس لایا اور بولا، دیکھیے، وہ کنویں کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اپنے غرور سے آپ کو گھور رہا ہے۔ جیسے ہی رات نے کنویں میں جھانکا، اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ وہ دہاڑا اور کنویں سے بھی دہاڑ کی آواز آئی۔ اس نے کنویں میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ نایاب تیزی سے بھاگا اور اپنی چھوٹی سی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیر کے پیروں کے پاس لیٹ گیا۔ رک جائیے بادشاہ، نایاب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ آپ کا دشمن نہیں، آپ کی اپنی ہی تنہائی کا عکس ہے۔ جنگل میں کوئی اور شیر نہیں ہے، صرف آپ ہی ہے اور صرف آپ کا خوف ہے۔ سمیر نے آہستہ سے کہا، ہماری چالاکی آپ کو نیچا دکھانا نہیں چاہتی تھی بادشاہ، ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ آپ تنہائی کے غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی تنہائی نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں میں ہے۔ رشتے کا بندھن، سمیر کی ایمانداری اور نایاب کی معصوم قربانی نے رات کے دل کو چھو لیا۔ رات نے کنویں سے منہ پھیرا اور پہلی بار خرگوش اور بھیڑیا کے بچے کو غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اسے ڈرانوں کی نہیں بلکہ دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ اس دن کے بعد چالاک خرگوش اور طاقتور شیر کا رشتہ بدل گیا۔ سمیر نے اپنی ذہانت کو شیر کے ساتھ مل کر جنگل کو منظم کرنے میں استعمال کیا، اور رات نے اپنی طاقت کو کمزوروں کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ نایاب درمیان میں ایک معتمد دوست کی طرح ان دونوں کے درمیان محبت کا پیغام بن گیا، اور یوں چالاکی نے لڑائی نہیں جیتی بلکہ دوستی جیت لی۔ جنگل کو پتہ چلا کہ سچی طاقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہے۔